بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے چاہے کچھ کمزور ہوں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس راز کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہائے کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو اب جب 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت مروی ہو تو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہہ کر بالکل ٹال دینا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ ایک بات کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے ہی عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا ہے کہ شب برات میں اسی خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ اعتدالی بات یہ ہے کہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، توبہ کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ اس کے لیے ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بات اور یاد رہے کہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔
لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت کہنا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جن جگہوں پر مستحب روزوں کی فہرست لکھی ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا تو ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا تو ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں، اور اس روزے کو باقاعدہ سنت کا نام دینا یہ محل نظر ہے، اس سلسلے میں غور کر لینا چاہیے۔ فضیلت والی راتیں شور شغب اور کھیل کود کی راتیں نہیں ہوتی، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہوتی، یہ اجتماع کی راتیں نہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو استوار اور مضبوط کریں اور ہمارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے، ایک جم غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس بات پر یقین کرو کہ اگر ہمیں چند لمحات گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے میسر آ گئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہیں جو ہم نے میلے میں گزاری، اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزرتا ہے وہ سنت کے مطابق گزرتا ہے، اور میلے میں جو وقت گزرتا ہے وہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو ہم نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنہائی میں گزار لیے ہوں۔ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میں پھر سے یہ 2 جملے دہراتا ہوں، اپنی عقل کے مطابق عبادت کرنے کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھنٹے شمار نہیں کرتے کہ ہم نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے، وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر چند لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں میسر آ گئے تو وہ چند لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے، لیکن ہم نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کوئی بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک بات اور قابل توجہ ہے، شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات تو ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کر لینی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں ہوتی ہیں، حلوہ وغیرہ پکانے کی، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے، پوری اور کھیر سے، دودھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی تو پھر تو میں تو لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے حلوہ پکاؤ، کھیر پکاؤ۔ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت آئی، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں، اور بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کے پکانے اور کرنے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔
اب حال یہ ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ، کھیر، پوری وغیرہ پکانے کا ہے۔ اور بھی ایک بات خاص طور پر بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ نوافل کی جماعت، نوافل کو با جماعت پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کی ناقدری نہ کرو۔ نفلی عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ لہذا نفلی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرمایا کہ تنہائی میں اکیلے عبادت کرو، نفل عبادتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ندا دی جاتی ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ مستغفر مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو، لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ شبینے کا انتظام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ میرے پاس آ کر میری اس خلوت میں شریک ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری ہے۔ لہذا چاہے شبینہ ہو، چاہے صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو، یہ سب ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ یہ پہلے صرف شبینہ میں ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ کہیں بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، سورج گرہن، چاند گرہن، استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے، لیکن آج کے حالات میں تو سرکاری سطح پر ممانعت، طبی اعذار اور انسانی صحتوں کا خیال کرتے ہوئے، صیانت حفظان صحت وغیرہ کا خیال کرتے ہوئے ہمیں فرض کو بھی گھر میں ہی ادا کرنا ہے۔ جب فقہا نے اس طرح منع کر دیا تو ہمیں پھر اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی من گھڑت باتیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں ہی نفل عبادتیں ادا کریں، اور ہمارے اس دور میں جو آج کل چل رہا ہے، فرض بھی گھر پر ہی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب اگر یہ سوال ہو کہ خاص طور پر کیا نفل نماز پڑھی جائے، تو گزارش یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ پاک کسی کو عذاب نہیں دیتا جب کہ وہ استغفار کرتا ہو۔ تو ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات کا بھی اہتمام کریں، اور سنت اور سیرت کے مطابق جو عبادتیں ہوں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جملہ عبادات حضور کے منشا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل رمضان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات کی رات، یہ 5 راتیں اس روایت میں بتلائی گئی ہیں۔ ویسے فقہا نے بھی احیاء لیالی کے بارے میں لکھا ہے کہ
کہ بابرکت راتوں کو عبادت کے ذریعے سے آدمی وصول کرے اور بیدار رہ کر اس کا اہتمام کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ما ثبت بالسنہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں عیدین کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو بقرہ عید کہلاتی ہے، رمضان عید کی رات، پہلی رجب کی رات اور شب برات اور جمعہ کی رات بتلائی ہے۔ گویا یہ 5 اور جمعے کی رات تو ہم کو ہر ہفتہ نصیب ہو جائے گی، تو یہ 5 راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی فقہا نے جن مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنے کو مستحب لکھا ہے، ان میں 15ویں شعبان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس رات کو عبادات کے ساتھ گھر میں گزارنے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ ویسے بھی گھروں میں آپ آ کر اہتمام کریں تو آپ کی وجہ سے گھر کی عورتیں، بچے وغیرہ بھی مشغول ہوں گے، اور عام طور پر ہم گھر میں زیادہ رہتے ہیں، اس لیے ہم سے گناہ کے کام بھی گھر میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی جگہ پر آدمی سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہو تو وہاں پر کوئی نیکی کا کام کر لے، تاکہ کل وہ جگہ جہاں اللہ کے یہاں ہمارے گناہوں کو بتلائے گی، ہم نے جو نیک کام کیے ہیں ان کی بھی گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ گھر کا ہر کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کمرے میں آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ کسی کمرے میں آپ کی بیوی، کسی کمرے میں آپ کا بیٹا، کسی کمرے میں آپ کی بیٹی، سب مشغول ہوں عبادت کے اندر، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہوں، تو ایسی مبارک رات میں تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر مختلف اعمال کریں، آدمی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ مانگے۔ الحزب الاعظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں حضور کی ساری دعائیں جمع کر دی ہیں جو حضور مانگا کرتے تھے۔ ہم اپنے الفاظ میں کوئی دعا مانگیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ سے دعا مانگیں، یہ بہتر اور اقرب الی الاجابت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول الفاظ ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ کے کسی شعبے میں عرضی دینی ہو، گورنمنٹ نے اس کے لیے فارم بھی نکالا ہو، تو اس فارم کو پر کر کے ہی عرضی دیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ان الفاظ میں آپ پیش کریں گے تو بات قبول کی جائے گی۔ تو یہاں اگرچہ ایسی کوئی شرط تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی حاجت ہماری ایسی نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر بتلایا نہ ہو۔ یہ تو ہماری کوتاہی کی بات ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اتنی کثرت سے حضور نے دعائیں بتلائی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کا خلاصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کر لے تو بہت ساری دنیا کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آج لوگ ان مصائب سے بچنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، تو بہرحال عام دعائیں بھی ہیں، ان تمام دعاؤں کا آدمی اہتمام کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ دیکھو نوافل جتنے بھی ہیں ان نوافل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں ان فرائض کا اہتمام کوئی نہ کرے اور اس کے بغیر نوافل اور نوافل اور نوافل ہی کا اہتمام کرے تو نوافل قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کو اپنے یہاں کسی ڈیوٹی پر مقرر کیا کہ بھائی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلاں کام کرو۔ اب وہ ڈیوٹی والا کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے اوقات میں آپ کو چائے بھی بنا کر دیتا ہے، آپ سو جاتے ہیں تو پاؤں بھی دبا دیتا ہے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کو پانی بھی لا کر دیتا ہے، دوسرے بھی کام کرتا ہے تو آپ زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ڈیوٹی والا کام تو پورا کرتا نہیں اور چائے بنا کر لا کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے
کہ تجھے جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے وہ تو کرتا نہیں، مجھے چائے بنا کر لا کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نوافل جو ہیں وہ اللہ کے یہاں اسی وقت قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں جب آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ فرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ نوافل کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں۔ اسی لیے جو ہمارے احباب اس پر توجہ دیتے ہیں کہ صرف نوافل ادا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے فرائض کا تدارک کرے، اہتمام کرے، پھر نوافل کی طرف توجہ دے۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق بھی ایک بات یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اپنی جگہ پر آئی ہے، لیکن یہ کہ یہ شب برات یا شب قدر میں پڑھنے کی ہے، ایسا نہیں۔ وہ تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی رات بھر جاگنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، ایک حافظ قرآن ہے، وہ تو اب لمبی لمبی تلاوت ہی کرے گا۔ اب یہ کہتا ہے مولوی صاحب ہم کو تو چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں 10 صورتیں یاد ہیں، نماز بھی پڑھیں تو کتنی پڑھیں؟ اب 10 رکعتیں پڑھیں، 15 رکعتیں پڑھیں، 16 پڑھیں، اور اس کے بعد رکعت لمبی کرنے کو جی چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو نماز بتلائی کہ اس نماز کو اگر آپ روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ ایسے مواقع پر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرے تو گنجائش ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ ان برکت والی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض ایسے گنہگار بھی ہیں کہ ان برکت والی راتوں میں بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ رکھنے والا، کینہ کسی مسلمان کے متعلق ہو تو بھی اس کی مغفرت اللہ کے یہاں نہیں ہوتی۔ آج کل ایک مصیبت ہم میں عام ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، 2 آپس میں لڑنے والے جنہوں نے آپس میں صلح نہ کی ہو، قطع تعلق رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ غیر تو غیر اپنے رشتہ داروں میں بھی اتنی زیادہ آپس میں منافرت اور اتنا زیادہ قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ بولنے تک کے لیے روادار نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر کے ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اتنی مبارک راتوں میں بھی جن لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور جو شراب کا عادی ہو اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور احسان کر کے جتلانے والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کی ایسی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔